ایک جانب یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا امام غیبت میں ہے، ظاہر نہیں ہے، اور دوسری جانب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غیبت میں ہے لیکن ہدایت بھی کر رہا ہے۔ کسی کو راستہ دکھانا ہو تو راستہ دیکھنے والے کم از کم اس کو دیکھ سکے، اس کو سن سکے، اس کو محسوس کر سکے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے؟ ہر مسلمان مانتا ہے کہ شیطان بہکا سکتا ہے، تو کیا یہ دکھائی دیتا ہے؟ یہی بات آپ مان رہے ہیں، لیکن کس کے لیے مان رہے ہیں؟ اس کے لیے مان رہے ہیں جو خدا کا دشمن ہے۔ ان کی نور ولایت سے غیبت کے اندر بھی اس نور سے روشنی لے رہے ہوں گے۔ یعنی امام کا وجود ایک جانب صرف ٹیچر کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے خدا کو کیونکہ ایک ٹیچر کی ضرورت تھی تو امام کو بھیج دیا، نہیں، اور ہمارا وجود وہ ہے، ہم وہ طبقہ ہے، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے سبب سے آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے کہ زمین کے اوپر پھٹ نہ پڑے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ غیبت، جو کہ ایک فتنوں والا زمانہ ہے، جو ایک مشکلات والا زمانہ ہے، جس کے اندر بہت زیادہ سوالات ہیں، اعتراضات ہیں، اسی سوالات میں ایک سوال یہ پیش کیا جاتا ہے کہ کس طریقے سے ہو سکتا ہے کہ ایک امام جو غیبت میں ہو وہ ہدایت کے فرض کو انجام دے سکے؟ یعنی آپ دو مختلف چیزوں کو جمع کیسے کر سکتے ہیں؟ ایک جانب یہ ہے کہ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کا امام غیبت میں ہے، ظاہر نہیں ہے، اور دوسری جانب آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ وہ غیبت میں ہے لیکن ہدایت بھی کر رہا ہے، لیکن جو ہے وہ ہادی بھی بنا ہوا ہے۔ تو یہ دونوں باتیں جمع نہیں ہوتی ہیں، یہ دونوں باتیں کس طریقے سے ملتی ہیں؟ کیونکہ کسی کو راستہ دکھانا ہو تو راستہ دیکھنے والے کم از کم اس کو دیکھ سکے، اس کو سن سکے، اس کو محسوس کر سکے۔ جہاں یہ حسیات ختم ہو جائیں تو انسان جو ہے وہ سامنے والے کی بات نہ سن سکتا ہے، نہ سمجھ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ کے پاس ایک شخص کو بھیجوں جس کا کام یہ ہو کہ آپ کو بنیادی معلومات بتا سکے، لیکن مشکل یہ ہو کہ نہ آپ اس کو دیکھ سکتے ہو، نہ سن سکتے ہو، نہ محسوس کر سکتے ہو، کوئی آپ کو اس سے ارتباط نہ ہو، تو کیا میرے بھیجنے کا کوئی مقصد ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اور میں کیوں ایسے شخص کو بھیج رہا ہوں جس کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں؟ تو یہ تو فائدہ ہی نہیں ہوا کوئی۔ تو کس طریقے سے ہے کہ آپ اس بات کے بھی قائل ہیں کہ آپ کا امام غیبت میں ہے، اور اس بات کے بھی قائل ہیں کہ وہ ہدایت بھی کر رہا ہے؟ تو ہدایت کے لیے تو یہ تمام چیزیں ضروری ہیں۔ اس کا جواب تو سب سے پہلے یہ ہے کہ کیا آپ مانتے ہیں کہ شیطان آپ کو بہکاتا ہے؟ ہر مسلمان مانتا ہے کہ شیطان بہکا سکتا ہے، شیطان کو خدا نے قدرت دی ہے بہکانے کی۔ تو جب شیطان بہکاتا ہے تو کیا یہ دکھائی دیتا ہے؟ کیا یہ سنائی دیتا ہے؟ کیا یہ محسوس ہوتا ہے؟ حواس خمسہ سے کیا آپ اس کا ادراک کرتے ہیں؟ کوئی اس بات کا قائل نہیں ہے۔ اس بات کے قائل ہیں کہ شیطان بہکا سکتا ہے، اور اس بات کے بھی قائل ہیں کہ حواس خمسہ سے دکھائی نہیں دیتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک جانب یہی بات آپ مان رہے ہیں، لیکن کس کے لیے مان رہے ہیں؟ اس کے لیے مان رہے ہیں جو خدا کا دشمن ہے، جس کو خدا نے رجیم قرار دیا ہے، جس کو خدا نے لعین قرار دیا ہے۔ لیکن وہ کہ جو خدا کا ہادی ہے، خدا کی جانب سے بھیجا ہوا ہے، خدا کا نمائندہ ہے، اس کے لیے آپ یہ بات قبول نہیں کر رہے ہیں۔ اتنا عجیب ہے واقعی یہ انسان بھی کہ اللہ اپنے خلاف آنے والے کو، اپنے خلاف بہکانے والے کو یہ قدرت دے سکتا ہے کہ بغیر دکھائی دیے، بغیر سنائی دیے، بغیر محسوس ہوئے وہ بہکا دے۔ تو جب اس کو قدرت دے سکتا ہے تو کہ اپنے نمائندے کو، اپنے ہادی کو یہ قدرت نہیں دے سکتا جس پہ خدا فخر کرتا ہے کہ یہ بغیر دکھائی دیے، بغیر سنائی دیے، بغیر محسوس ہوئے ہدایت کر سکے؟ تو اگر وہاں ممکن ہے تو یہاں پہ بھی ممکن ہے۔ پہلا جواب اس کا یہ ہے۔ دوسرا جواب یہ کہ اللہ کے رسول نے اس بات کو بیان کیا تھا، اور جب سوال کے جواب میں اللہ کے رسول نے بیان کیا تھا، ہمارے پاس روایت موجود جناب جابر ابن عبداللہ انصاری سے کہ انہ سئل النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے رسول سے سوال کیا گیا، هل ينتفع الشیعۃ بالقائم علیہ السلام فی غیبتہ، کہ کیا شیعہ افراد جو شیعہ گروہ ہوں گے، یہ الفاظ یہ نئے نہیں ہے، شیعہ کا لفظ اللہ کے رسول کا تعارف کرایا ہوا ہے، کیا گروہ شیعہ قائم کی غیبت میں ان سے انتفاع لے سکے گا، ان سے فائدہ اٹھا سکیں گے، کوئی فائدہ مند رہیں گے یا نہیں؟ ہے غیبت ہے تو ختم ہو گیا فائدہ۔ کیا بیان کیا اللہ کے رسول نے؟ ای والذی بعثنی بالنبوہ، ہاں، اور اس خدا کی قسم کہ جس نے مجھے نبوت پر مبعوث کیا ہے، نبوت پر بھیجا ہے۔ یعنی خود اللہ کے رسول اگر کہہ دیتے ہیں ہاں تو کافی تھا، لیکن قسم کھائی کہ اس کی قسم کے جس نے نبوت پر مبعوث کیا ہے، انہم لینتفعون بہ، یہ میرے شیعہ اس سے، یہ شیعہ، یہ گروہ شیعہ، یہ ہمارے چاہنے والے، یہ انتفاع اٹھائیں گے اپنے وقت کے امام سے، یہ جو ہے قائم سے فائدہ اٹھا رہے ہوں گے، نفع لے رہے ہوں گے۔ وَيَسْتَزِعُونَ بِنُورِ وِلَایَتِهِ فِي غَیبَتِهِ، غیبت کے جانے کے سبب سے نفع ختم نہیں ہو جائے گا، بلکہ غیبت کے جانے کے بعد بھی ان کی نور ولایت سے غیبت کے اندر بھی اس نور سے روشنی لے رہے ہوں گے۔ کس طریقے سے؟ كَانْتِفَاعِ النَّاسِ بِالشَّمْسِ وَإِنْ جَلَّ لَهَا السَّحَابُ، اس انداز سے، جس انداز سے لوگ جو ہیں وہ سورج سے فائدہ لیتے ہیں اگرچہ سورج کے اوپر بادل آ چکے ہوں۔ سورج کا کام ہے روشنی
پہنچانا، اور اس روشنی پہنچانے کے درمیان جو ہے بادل آ کے اور رکاوٹ بن رہے ہیں، لیکن اس رکاوٹ کے بعد بھی یہ سورج کی روشنی ہے جس کے ذریعے سے دنیا والے سورج سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول یہ بیان کر رہے ہیں کہ قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام سے، امام زمانہ سے، ان کی غیبت کے زمانے میں بھی فائدہ اٹھایا جا رہا ہوگا، بلکہ نہ صرف فائدہ بلکہ ان کے ولایت کے نور سے اپنے آپ کو منور کیا جا رہا ہوگا۔ ایک جانب تو یہ پہلو ہے، دوسری جانب پہلو یہ ہے کہ امام کے وجود کا فائدہ صرف ہدایت نہیں ہے، بلکہ بہت سارے امور ہیں جو وجود امام کے اوپر ہمارا عقیدہ ہے کہ موقوف ہوتے ہیں، رکے ہوئے ہوتے ہیں۔ یعنی امام کا وجود ایک جانب صرف ٹیچر کا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے کہ جس طریقے سے خدا کو کیونکہ ایک ٹیچر کی ضرورت تھی تو امام کو بھیج دیا، نہیں۔ امام کون ہے؟ السبب المتصل بین الارض والسماء، یہ کون ہے؟ یہ وہ رشتہ ہے جس نے آسمان و زمین کو جوڑ کے رکھا ہوا ہے۔ امام کا وجود اس طریقے سے ہمارے سامنے موجود ہے، اس طریقے سے ہمارے پاس روایات موجود ہیں جو اس کو بیان کرتی ہیں کہ یہ وہ وجود ہے کہ جس کا تعلق، یعنی ایسا نہیں ہے کہ امام ایک بات بتا رہے اور ایک دوسرا ٹیچر ایک بات بتا رہے تو دونوں برابر ہو گئے، نہیں۔ امام اگر ہدایت کر رہا ہے تو اس کا ایک کام ہے، اور دوسرے لوگ ہدایت کریں تو ان کی ایک الگ ماہیت کے اندر فرق ہے۔ امام کا صرف کام ہدایت یا امام کا کام ٹیچنگ کا نہیں ہے، بلکہ امام وہ رشتہ ہے جو آسمان و زمین کے درمیان ہے، وہ رشتہ ہے کہ جس کے سبب سے جو ہے وہ آسمان سے نعمتیں نازل ہو رہی ہیں۔ دیکھیں کس طریقے سے روایت ہے امام، اور ایسی کئی روایت ہے، میں ایک روایت من باب مثال آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ امام زین العابدین علیہ السلام بیان کرتے ہیں، نحن الائمۃ المسلمون وحجج اللہ علی العالمین، ہم مسلمانوں کے امام ہیں اور ہم کیا ہیں؟ اللہ کی حجت ہیں عالمین کے اوپر۔ وسعادۃ المؤمنین، ہم کیا ہیں؟ مومنین کے سردار ہیں۔ وقادۃ الغر المحجلین، ہم کیا ہیں؟ ہم مسلمانوں کے لشکر کے وہ حصہ ہے جو بالکل آگے ہوتا ہے، اور بڑی تفصیل ہے اس لفظ کے اندر، اس وقت جانا میرا مقصود نہیں ہے۔ قادۃ الغر المحجلین ومولا المؤمنین، ہم مؤمنین کے مولا ہیں۔ ونحن امان اہل الارض کما ان النجوم امان لاہل السماء، اور ہم زمین والوں کے لیے امان کا سبب ہیں جس طریقے سے آسمان والوں کے لیے ستارے آسمان کا سبب ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول کی روایت کے اندر بھی یہ معنی اس طریقے سے بیان ہوا ہے۔ وَنَحْنُ الَّذِينَ بِنَا يُمْسِكُ اللَّهُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ، اور ہمارا وجود وہ ہے، ہم وہ طبقہ ہیں، ہم وہ لوگ ہیں کہ جن کے سبب سے آسمان کو اللہ نے روکا ہوا ہے کہ زمین کے اوپر پھٹ نہ پڑے، یعنی ہمارے سبب سے اللہ نے آسمان کو اپنے مقام پہ روکا ہے کہ زمین کے اوپر نہ ٹوٹ پڑے۔ وَبِنَا يُمْسِكُ الْأَرْضَ أَن تَمِيدَ بِأَهْلِهَا، اور ہمارے سبب سے اللہ نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے زمین کو اس مقام پہ رکھا ہے کہ اپنے رہنے والوں کو اپنے اندر نہ لے لے، پھٹ نہ پڑے اپنے رہنے والوں کے ساتھ۔ یعنی اگر آسمان اپنے مقام پہ باقی ہے تو یہ ہمارا وجود ہے جس کے سبب سے ہے، زمین اپنے مقام پہ باقی ہے تو یہ ہمارا وجود ہے جس کے سبب سے ہے۔ وَبِنَا يُنَزِّلُ الْغَيْثَ، ہمارے وجود کے سبب سے خداوند متعال آسمان سے بارش نازل کرتا ہے۔ وَبِنَا يَنشُرُ الرَّحْمَةَ، ہمارے وجود کے سبب سے رحمت کو پھیلایا جاتا ہے، یعنی ہوائیں چلتی ہیں۔ وَتَخْرُجُ بَرَكَاتُ أَهْلِ الْأَرْضِ، ہمارے وجود کے سبب سے زمین جو ہے وہ برکات کو نکالتی ہے۔ وَلَوْلَا مَا فِي الْأَرْضِ مِنَّا لَسَاخَتْ بِأَهْلِهَا، اور اگر ہم میں سے کوئی، یعنی ہم اہل بیت میں سے، ہم ائمہ معصومین علیہم السلام سے زمین پہ کوئی شخص موجود نہ ہو، زمین حجت سے خالی ہو جائے، تو نتیجہ یہ ہوگا کہ یہ زمین جو اپنے رہنے والوں کے ساتھ پھٹ پڑے گی اور اپنے رہنے والوں کو جو وہ ہے اپنے اندر نگل لے گی۔ یعنی امام کا وجود صرف ایک ٹیچر کی مانند نہیں ہے، صرف ٹیچر نہیں خدا نے بھیجا، یہ امام کا وجود ہے جس کے سبب سے آسمان و زمین جڑے ہوئے ہیں، زمین اپنے مقام پہ باقی ہے۔ اور اس کے بعد بھی کئی امام کے، یہ صرف دو جہتیں ہیں جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی امام کے وجود کے ہونے کا فائدہ۔ اس کے علاوہ بھی ہمارے پاس کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ کس طریقے سے امام کا وجود ہے جو باعث برکت ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چیز یہ ہے کہ حق باقی رہے، اہل حق دنیا کے اندر باقی رہے۔ اگر امام نہ ہو تو کتنا احتمال ہے اور فرض ممکن ہے کہ تمام لوگ کافر ہو جائیں، لیکن جب تک امام موجود ہے، خدا کی ضمانت موجود ہے کہ دنیا میں اہل ایمان میں سے کوئی ہے جو موجود ہے، تو خدا کا ارادہ ہے کہ زمین پہ حق باقی رہے، اور اس کی تفصیل میں آیات اور روایات ہمارے پاس ہے موجود۔ اس کے علاوہ امام کی مومنین کے لیے دعائیں، جس طریقے سے ہمارے پاس روایت موجود ہے لأننا من وراء حفظهم بالدعاء، کیونکہ ہم ہیں جو مومنین کے پیچھے ان کی دعاؤں، ان کی حفاظت کے پیچھے ہماری دعائیں ہیں مومنین کے لیے۔ الذی یحجب عن ملک الارض والسماء، یعنی یہ امام کا سبب ہے، امام کی دعائیں جو مومن جس سے مومن کی حفاظت ہو رہی ہے، عذاب رکا ہوا ہے امام کے ہونے کے سبب سے، توسل کا دروازہ کھلا ہوا ہے امام کے ہونے کے سبب سے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ جو امام کی غیبت میں جانے کے سبب سے مفقود نہیں ہوئی ہیں، وہ تمام چیزیں اپنے مقامات پہ اس انداز سے موجود ہیں۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اس امام کی معرفت کے بعد اس کی اطاعت کی توفیق عطا فرما۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔